السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ڈیل کارنیگی کی کتاب میٹھے بول میں جادو ہے کا کچھ حصہ پیش کروں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں کہ لوگوں کو متوجہ کرنا۔ ویئرز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق گفتگو کریں جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر جو شخص بھی روز ویلٹ سے ملنے جاتا تھا وہ اس کی معلومات کی کثرت اور وسعت پر حیران رہ جاتا۔ روز ویلٹ امریکہ کا سابقہ صدر ہے اور اپنے محل کے ملازموں کے نام تک جانتا تھا اور ان سے ہاتھ ملاتا تھا اور ان کا حال احوال پوچھتا تھا۔ گمائل براؤ فورڈ لکھتا ہے، ان سے ملنے والا خواہ گوالا ہوتا یا شاہ سوار، روز ویلٹ جانتے تھے کہ ان سے کیا باتیں کرنی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب نہایت آسان ہے۔ جب کبھی روز ویلٹ کو کسی ملاقاتی کے آنے کی توقع ہوتی، اس روز دیر تک رات کو اس موضوع کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے جس میں ان کا ملاقاتی خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ تمام رہنماؤں کی طرح روز ویلٹ بھی جانتے تھے کہ کسی آدمی کے دل میں گھر کرنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق گفتگو کی جائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ کیا یہ طریقہ تجارت میں کام دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آئیے دیکھیں کہ کاروبار کے سلسلے میں اس طریقے سے کہاں تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ نیو یارک کی ایک بہت بڑی بیکری کے مالک مسٹر ہنری کی مثال لیجیے۔ مسٹر ہنری ایک ہوٹل میں اپنی ڈبل روٹیاں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 4 سال تک ہر ہفتے اس ہوٹل کے مینیجر سے ملتے رہے اور ایسے اجتماعوں میں شرکت کرتے رہے جہاں ہوٹل کا مینیجر بھی شریک ہوتا، یہاں تک کہ انہوں نے اسی ہوٹل میں کمرے کرائے پر لے لیے اور وہیں رہنے لگے تاکہ کسی طرح کام بن جائے، لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسٹر ہنری کہتے ہیں، میں نے انسانی تعلقات کے بارے میں کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے طریقہ کار کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہوٹل مینیجر کو کس چیز میں زیادہ دلچسپی ہے اور کون سی چیز اس کے دل میں ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہوٹل والوں کی ایک سوسائٹی کا ممبر ہے جس کا نام امریکی ہوٹل کا استقبالیہ ہے۔ نہ صرف ممبر تھا بلکہ اس کی سرگرمیوں نے اسے سوسائٹی کا صدر منتخب کرا دیا تھا۔ اس سوسائٹی کا اجلاس خواہ پہاڑوں میں ہوتا یا ریگستانوں میں، وہ وہاں ضرور پہنچتا۔ میں نے اگلے دن ملاقات میں استقبالیے سے متعلق بات چھیڑ دی اور اس گفتگو کا اثر اس پر جادو کی طرح ہوا۔ وہ آدھا گھنٹہ مجھ سے اس موضوع پر بات کرتا رہا۔ بعض اوقات وہ جوش میں آ جاتا۔ مجھے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سوسائٹی اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اس کی زندگی کی روح ہے۔ اس نے مجھے بھی سوسائٹی کی رکنیت پیش کی۔ میں نے ابھی تک ملاقات میں ڈبل روٹیوں کا ذکر نہ کیا تھا، لیکن چند دنوں بعد اس کے ہوٹل سے فون آیا کہ ڈبل روٹیوں کے نمونے اور قیمتوں کی فہرست لے کر آئیں۔ محتمم نے اس الفاظ سے میرا خیر مقدم کیا کہ میں حیران ہوں، آپ نے مینیجر پر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تو آپ کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ خیال کیجئے کہ میں 4 سال تک اسی شخص کے پیچھے جوتیاں چٹکھاتا پھرا تھا، اپنا ڈنڈورا پیٹتا پھرا کہ کہیں کام بن جائے، اور شاید اب بھی وہی صورتحال ہوتی اگر میں یہ جاننے کی زحمت نہ کرتا کہ وہ کس کام میں دلچسپی لیتا ہے اور کس چیز کے متعلق گفتگو کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو 5واں اصول یہ ہے کہ دوسرے شخص کی دلچسپی کی بات کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز میں۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔